جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالوی صاحب جمال عرض کر رہے ہیں۔ جی جمال صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا پروگرام ہے۔ اپنے یہ جو مرزا صاحب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو فالوور آتے ہیں، جی جی ان کی باتیں آپ سنتے ہیں، بڑا ہمت ہے، حوصلہ ہے جی۔ یہی بات اگر آپ ان کی طرف لے کے جائیں تو یہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ بھیڑوں کی طرح، یہ بھیڑیوں کے بھیڑ کی لباس میں بھیڑیے ہیں اور گمراہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اب یہ مرزا صاحب کو اگر نبی مانتے ہیں تو آپ تو ان کو نبی نہیں مانتے۔ آپ جو بھی کہیں گے وہ اس کو کیسے مانیں گے آپ کی بات کو؟ اور جہاں تک قرآن آپ نے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو جس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، یا جس طرح کوشچن مارک یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بیٹا ہوا، اگر یہ ہوگا پیدا تو نبی ہوگا، یہ اللہ کو نہیں پتا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، گستاخ لوگ ہیں، کیونکہ ان کے جن کے یہ چیلے ہیں وہ گستاخ تھے، تو ان کے چیلے بھی تو ویسے گستاخ ہی ہوں گے نا جی۔ یہ تو بڑی سیدھی بات ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سب نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، اور ہم نے بھی سب نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے۔ ابھی آپ نے یہ دونوں میاں بیوی کا قصہ دیکھ لیا کہ مجھے اب یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ، اور دوسرے ایک بات یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی عالم آدمی نہیں آتا ہے، یہ مشہود اور مسرور اور وہ مومن اور یہ جو لوگ آتے ہیں، اب یہ بیچارے کیا کریں؟ اب انہوں نے بھی تو اپنا ٹائم پاس کرنا ہے، اور یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی خدمت دین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ اور عقل دے۔ بڑا سمپل بات ہے، نہ مرزا صاحب کی نہ کسی اور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، بہترین رنگ میں حقوق اللہ عبادت اس کو کرنے کی کوشش کرو، اور بہترین رنگ میں حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے، یہ آپ یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہو سکتے۔ اب ان کے پاس یہ ہے کہ ابھی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں آئے گا، تو یہ اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ شرعی نہیں آئے گا تو غیر شرعی تو آ سکتا ہے نا جی۔ اگر کوئی کہنا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگر کوئی تصور نہیں ہے کسی کے پاس، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئی جی، تو یہ اس کا ایک الٹ مطلب لیتے ہیں۔ اور دوسری جس طرح آپ نے دیکھا کہ 1-2 سال پہلے کتاب جو لکھی اس میں کچھ تھا، اور 2 سال کے بعد جو کتاب لکھی اس میں کچھ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کتابیں مرزا صاحب نے لکھی بھی ہیں کہ نہیں۔ میں تو یہ جتنی کتابیں یہ جو آپ حوالے دے رہے ہیں، اور یہ ایک کتاب میں سے دوسری کتاب کا حوالہ، تیسری کتاب کا حوالہ، چوتھی کتاب کا حوالہ، یہ اتنے بیچارے الجھ چکے ہیں کہ یہ جو عام آدمی ہیں ان سے جا کے بات کریں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا کریں۔ اب وہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں اس دلدل میں اور اس گڑھے میں، اتنی دور گرے ہوئے ہیں کہ وہ نکل بھی نہیں سکتے۔ وہ نکلنا ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ ان کو رسی دے رہے ہیں کہ بھی اس گڑھے میں سے نکلو، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، مگر وہ اتنے اس کے ساتھ اتنے دور جا چکے ہیں کہ وہ اتنی بھول بھلیوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بیچارے اب اس میں سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن دیکھیں جی، کافر بھی تو مسلمان ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام صحیح رنگ میں دین اسلام پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین مذہب انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ یقیناً جھوٹا مذہب ہے۔ اگر اس کے اندر یہ پورا قرآن بھی شامل کر لیں، پوری حدیث بھی شامل کر لیں، لیکن اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت ہے، جس کو یہ نبی مانتے ہیں، نبی۔ اس لیے یہ ہے ساری جو جڑ ہے وہ یہ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں تو کوئی ایسی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے بعض باتیں میں بے صاحب سکھ جو ہے یا دوسرے جو غیر مسلم ہے، اگر وہ قرآن کی باتیں مانیں تو ہم ان کو مسلمان تو نہیں نا مانیں گے، وہ قرآن کی باتیں مانتے، بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل دے، اور یہ جس طرح کے جو مذاکر بھی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ عورت والا جو قصہ ہے یہ واقعی بڑا ہی افسوسناک
اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انتہائی انہوں نے اپنے جو ان کے آقا تھے جس طرح کی جہالت کی وہ باتیں کرتے تھے جو آپ نے ساری پڑھ کے سنائی ہیں، اسی طرح کی جہالت انہوں نے آج جمال صاحب شکریہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے رحم کرے رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال صاحب آپ کا شکریہ۔ سامعین و ناظرین، ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک عورت نے فون کیا تھا، بظاہر انہوں نے ایک وہ ٹرک جسے کہتے ہیں دھوکہ دہی کا طریقہ کہ قادیانیت کو سچا ثابت کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق ان سے کہلوا دیا۔ جب وہ فون کر رہی تھی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، تو میں نے پوچھا آپ پہلے کیا تھیں؟ تو انہوں نے کہا میں کافروں میں تھی، پہلے میں کافروں میں ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا؟ تو کافروں میں ہوں۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر بات یہ کی کہ قادیانی بھی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو میں یہ حوالہ آپ سکرین پر ملاحظہ کریں مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس بات سے دھوکہ نہ کھائیں کہ قادیانی بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ آپ تحریر پڑھیں، مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتے ہیں۔ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ تو قادیانی جہاں بھی محمد الرسول اللہ بولتا ہے وہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتا ہے۔ اگر میں اس پر جھوٹ بول رہا ہوں، یہ حوالہ غلط ہے، تو قادیانی ابھی فون کر کے اس کا انکار کریں۔ ابھی آپ نے پہلے بھی باتیں سنی ہیں، یہ کاتب کی غلطی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری زندگی مرزا صاحب کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو کتابیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، دنیا میں کہیں ایسی کتاب آپ نہیں دکھا سکتے کہ پہلے کتاب لکھی گئی ہے، پھر متن سے بڑا حاشیہ ہے، پھر حاشیے سے بڑا در حاشیہ ہے۔ مرزا صاحب نے ترنگ میں آ کر، خوابوں میں آ کر بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے کفر کہے، جب ادھر ادھر سے مار پڑی پھر ان کی تعویلیں، ان کی نہیں میری مراد یہ تھی، میں یہ کہتا تھا، پھر اس پر بھی نہیں رکے، پھر آگے حاشیہ، پھر در حاشیہ۔ کتابیں پہلے لکھی گئیں، پھر بہت عرصہ بعد حاشیے، پھر در حاشیے۔ تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ پوری زندگی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں اور پھر ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ سکرین پر ملاحظہ کریں، سارے مسلمان بھی دیکھیں، قادیانی بھی دیکھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ مرزا کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اس میں یہ دیکھیں، یہ ہے تو قرآن پاک کے الفاظ، اس پر میں انشاءاللہ پورا پروگرام کروں گا کہ مرزا صاحب کو عجیب وحی ہوئی کہ قرآن پاک کی آیات میں ہی، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند لگانا، کوئی بڑا قیمتی ریشمی کپڑا ہو، اس میں کوئی ٹاٹ کا پیوند لگا دیں، تو مرزا صاحب ایسے ہی کلام الہی میں پیوند لگاتے رہے۔ قرآن کی کوئی آیت لے لی، اس میں ایک دو لفظ اپنی طرف سے گھسیڑ لیے، اور یہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ کچھ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے؟ کیا پہلے کوئی اس کی مثال موجود ہے کہ جو الفاظ انجیل میں نازل ہوئے تھے انہی کو توڑ مروڑ کے نبی رحمت نے پیش کر دیا ہو کہ یہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، ایک آدھ الفاظ کا اضافہ کر کے؟ تو یہ یعنی ان کی پوری زندگی اسی میں گزری ہے۔ اور یہ حوالہ پھر کیونکہ بار بار یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم بھی کلمہ وہی پڑھتے ہیں، تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خود پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے
کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. تو جہاں بھی قادیانی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس سے مراد وہ مرزا قادیانی لیتا ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی نیکسٹ کالر. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ابھی آپ کا پروگرام سن رہی تھی. جی جی میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ ہی رہی ہوں. جی جی آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے وہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مرزا کا نام لیتے ہیں. جی جی مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں کیا آپ ان کا دل چیر کر دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ کیا پڑھ رہے ہیں اندر سے؟ میں دل چیر کے نہیں دیکھتا. ابھی سکرین پر آپ حوالہ ملاحظہ کریں، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ حوالہ جو آپ دے رہے ہیں یہ انتہائی غلط دے رہے ہیں اور غلط پھیلا رہے ہیں. دوسری یہ بات آپ غور سے سنیں. اچھا یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے غلط لکھا ہے. پلیز جی جب ایک احمدی کلمہ پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد در رسول اللہ نہیں، آپ کلمہ ہے، تکلیف ہے، مگر کلمہ غلط پڑھ رہی ہیں. پاکستان میں اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں جو کہ آپ چوریاں ہو رہی ہیں، تضاد پھینکے جا رہے ہیں، اس پر آپ کا دین کچھ نہیں کہتا اور نہ آپ کا اخلاق کہتا ہے. آپ اتنے، میں کچھ کہنا نہیں چاہتی آپ لوگوں سے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو ہے غریب عوام کو کیوں گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیوں؟ جی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتون جس نے فون کیا کلمہ غلط پڑھ رہی تھی. میری بات سنیں، وہ خاتون مجھے نہیں پتا کون تھی. آپ کی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. کلمہ ذرا دوبارہ پڑھیں. میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی تو بات ہے نا، غلط پڑھ رہی ہیں. آپ کو کلمہ بھی نہیں آتا، آپ میرے ساتھ مناظرہ کرنے آئی ہیں. ہمیں کلمہ نہیں آتا، ہمیں نماز نہیں آتی، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. مگر یہ پہلے بات بتائیں، جو آپ بیٹھے سکرین کے اوپر آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جی جی. آپ اتنی گندی اور گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں. یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. میں روحانی خزائن پڑھ رہا ہوں. نہیں، آپ روحانی خزائن کا صرف ایک فکرہ لے رہے ہیں. آگے بھی پڑھیں اور پیچھے بھی پڑھیں. یہ پورا صفحہ آپ کے سامنے آیا ہے، اس میں سے کچھ پڑھ کے دکھائیں. نہیں، آپ غلط ہیں. دیکھیں بات سنیں، آپ اگر سچے ہیں آپ انسانوں کی طرح بات کریں، انسانوں کی طرح دین کے کسی کو بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط. آپ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے. آپ اتنی بدتمیزی سے لفظ بول رہے ہیں. آپ کو میں سکرین پر احباب دکھا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں کہ یہ عورت جس نے فون کیا قادیانی ہے اور کتنے دھڑلے کے ساتھ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلیظ ہے. تو بالکل میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں. میں تو کوئی اور بات نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. کہ یہ کہنا کہ محمد الرسول اللہ میں محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے، رسول سے مراد مرزا قادیانی ہے، یہ غلط ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں یہی کہوں تو مجھے گالیاں دیتی ہیں اور خود یہی کہہ رہی ہیں کہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ غلط دکھا رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے سامنے کہتی ہیں ایک فقرہ دکھاتے ہیں، ایک لائن پڑھتے ہیں تو یہ پورا صفحہ آپ کے سامنے کھلا پڑا ہے، اس کو مجھے پڑھ کے دکھائیں کون سا جملہ. اس سے پہلے یحییٰ صاحب آئے تھے اور انہوں نے وہ جو حوالہ میں نے کئی دفعہ پیش کیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور ان کو زندہ ماننا ہم پر فرض ہے.
ہمیں یہ ایمان لانا کہ حضرت موسیٰ زندہ ہیں، یہ فرض ہیں۔ انہوں نے جواب میں کیا حوالے پڑھے کہ مرزا صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تمام نبی روحانی طور پر زندہ ہیں۔ اگر تمام نبی روحانی طور پر زندہ ہیں تو یہاں خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے یہ کہنا کہ ان کی زندگی پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ الفاظ سکرین پر آپ پھر دیکھیں اور پڑھیں۔ یہ صفحہ نمبر روحانی خزان جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر اس کا 68 اور 59 ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس کو پیارا بنایا یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں اور مردوں میں سے نہیں ہیں۔ یہاں تو روحانی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، حصی زندگی کی بات ہو رہی ہے یا صاحب۔ اگر روحانی زندگی کی بات ہو رہی ہے تو پھر تو تمام انبیاء زندہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کی خصوصیت کیا؟ ان کو خاص طور پر ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ قرآن ان کے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کو زندہ مانیں، یہ کیا بتاتا ہے؟ اور میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی ہے کہ مرزا صاحب کے کلام میں اتنا تضاد کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے آخری کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے احباب، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں پروگرام کلوز کر رہا ہوں۔ پروگرام جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، مرزا صاحب کی وہ گھٹیا زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے انہوں نے استعمال کی، کہیں کہا میں اس کا بیٹا ہوں، کہیں کہا میں اس کے اطفال اللہ کے برابر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، اور یہاں تک کہہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رجولیت کی طاقت کا مظاہرہ فرمایا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ عجیب قسم کی باتیں جو آپ نے نہ کبھی سنی ہوں گی نہ کہیں پڑھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو یہاں سکرین پر پیش بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو کالرز آئے انہوں نے لڑنے پر زور دیا، جھگڑنے پر زور دیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کے جواب دیتے۔ ایک بات جو بار بار کہی جاتی ہے اور میں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں، حوالے پیش کیے جاتے ہیں، ملا علی قاری کہتے ہیں، ابن عربی کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم کے بعد آئیں گے لیکن اپنی نبوت کا وہ پیغام نہیں دیں گے، حضور کی نبوت آپ کے خلیفہ کے طور پر وہ کام کریں گے، آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اس لیے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے بار بار چیلنج کیا ہے کہ کہیں دکھائیں، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو 1400 سال میں کوئی ایک مسلمان عالم دین، محدث، مفسر، فقیہ، مجدد کہیں تو ایک جملہ لکھ دیتا کہ نبی ختم ہو گئے مگر ایک بروزی نبی آئے گا، ایک ذلی نبی آئے گا، لیکن ایسا کوئی جملہ نہیں ملتا۔ میں نے آج چیلنج کیا، پھر چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں ایک جملہ یہ دکھائیں کہ کسی نے یہ لکھا ہو کہ سارے نبی ختم ہو گئے، حقیقی نبوت ختم ہو گئی مگر غیر حقیقی نبوت جاری ہے، ایک غیر حقیقی نبی آئے گا، لیکن ایسا آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
अमल की तौफीक अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। इसी पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बशर्ते ज़िंदगी अगले सैटरडे को 2 बजे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।